تم جنت میں ہو تو تم علی جیسے امام کی معرفت حاصل کرو. سمجھ رہے کہ نہیں بھائی؟ مختلف اوقات میں مختلف اشخاص نے اپنے اپنے زمانے میں امام بنائے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ تم علی جیسے امام کی معرفت حاصل کرو. اور صرف علی جیسے امام کی معرفت حاصل نہیں بلکہ اولاد علی کی بھی معرفت حاصل کرنی ہوگی. اور صرف اولاد علی کی نہیں بلکہ شیعہ نے جناب امیر المومنین کی بھی معرفت حاصل کرنی ہوگی. اب یہ شیعہ نے جناب امیر ہے تو میں تھوڑی تیزی سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بہت تھکے ہوئے، آپ لوگوں کی تھکاوٹ کو دور کر دوں. میں نے عرض کیا آپ لوگوں سے زیادہ تھکا ہوا میں ہوں. ایک سوال اور پڑھ رہا ہوں محمد پر. توجہ رکھیے گا ہے بھائی. شیعہ نے جناب امیر کی معرفت حاصل کرنی ہوگی. اب شیعہ نے جناب امیر ہے کون؟ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ آدم ہے شیعہ نے جناب امیر، نوح ہے شیعہ نے جناب امیر. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، سلیمان ہے شیعہ نے جناب امیر. اب دیکھیں جناب داؤد، ان کے بیٹے جناب سلیمان، شیعہ نے جناب امیر. جناب سلیمان اپنے دربار میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے کہنے لگے اپنے درباریوں سے کون ہے تم میں کہ جو بلقیس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس کو ہمارے سامنے لا کر حاضر کر دے. اب تاریخ نے بتایا ایک آفریت نامی جن کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں تخت بلقیس کو آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا. کتنی دیر میں؟ کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے بھی نہ ہوں گے. یعنی ایک جن بھی جانتا تھا کہ اگر نبی نفرت میں کسی کو آواز دے تو نبی کی نفرت کو آیا جاتا ہے، نبی کو چھوڑ کے بھاگا نہیں جاتا. تو ہے کہ نہیں بھائی؟ دیو بھی جانتا تھا، دیو بھی جانتے ہیں کہ جب نبی آواز دے تو نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نبی کی نفرت کو آیا جاتا ہے. نبی کو چھوڑ کر احد کی پہاڑیوں پر بھاگا نہیں جاتا. اب توجہ کیجیے گا، آپ نے جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا تب بلقیس کو. ابھی آپ اپنے مقام سے کھڑے بھی نہ ہوں گے اپنے تخت سے. اب اللہ قرآن میں سورہ نمل میں آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک. اللہ نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا انا آتیک به میں لے آؤں گا. کتنی دیر میں؟ ابھی آپ کی پلک بھی نہ جھپکے گا. کسی نے کہا آصف بن برخیہ نے، شیخ یعقوب کلینی نے اصول کافی بڑے بڑے نقل کی. جب امام سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کون تھا کہ جس کے پاس کتاب پر تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ میں تخت بلقیس کو مملکت سبا سے مملکت فارس میں آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا. ابھی آپ کی پلک بھی نہ جھپکے گی. امام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا. امام نے اتنا واللہی علم کتاب کو نہیں. امام نے کہا پوری کتاب کا علم ہے ہمارے پاس. اللہ کہہ رہا ہے جس کے پاس قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کیا کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا. ارے جس کے پاس کتاب پر تھوڑا سا علم ہو ان پر اتنے قوت و طاقت، اتنا تصور کہ وہ مملکت سبا سے مملکت فارس میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئے. تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اگر وہ پلک جھپکنے سے پہلے معراج کی بلندیوں پر
اس لیے پڑھو تاکہ متوجہ ہو جائے، کیونکہ آپ صبح سے تھکے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پر پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا بھائی جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو، تھوڑا سا اس پہ اتنی قوت و طاقت ہو، اور جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو، توجہ ہے کہ بہار الانوار میں ملا بکر مجلسی نے روایت نقل کی، امیر المومنین نے کہا خدا کے اسم اعظم ہے 72، آصف بن برقیہ کے پاس صرف ایک علم تھا، میرے پاس 71 کا علم ہے۔ بھائی یہ میرے پاس 71 کا علم تھا، سمجھے کہ چھٹے امام نے کہا پوری کتاب کا علم ہے ہمارے پاس، کیوں کہ چھٹے امام نے اس لیے کہ یہ سارے کے سارے ہیں محمد۔ حدیث نورانیہ میں خود امیر المومنین نے کہا ہمارا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 12 سے ہم سب 14 کے 14 محمد ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی جواب فرمایا نا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، انا و علی من نور واحد، اور میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ پروردگار عالم نے ایک نور کو خلق کیا، جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ تارے تھے، نہ سورج تھے، نہ چاند، کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا، اس نور کو حکم دیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ دیجیے، حکم دیا، مجھے پتا ہے آپ تھکے ہوئے، میں بار بار کروں مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں یار۔ اللہ نے حکم دیا ایک نور 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور کرنے کے بعد کہا تم محمد بن جاؤ، تم علی بن جاؤ۔ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ایک سے کہا تم محمد بن جاؤ، آگے سے کہا تم علی بن جاؤ، تم نہ کر دوں۔ بھائی نور ہماری آنکھوں میں بھی ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ نور ہماری آنکھوں میں بھی ہوتا ہے، آخری انگلی سے توجہ، اور سائنس نے بتایا کہ آنکھوں میں ہوتے پردے، ایک آنکھ میں ہوتے 7 پردے۔ بھائی 7 پردے داہنی آنکھ میں، 7 پردے باہنی آنکھ میں، 7 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ پتا نہیں کیسے تم نے، خدا کی قسم شاید میں سمجھا نہیں پا رہا۔ بھائی 7 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ 14۔ مسلمانوں جب تمہیں دنیا بغیر 14 کے نظر نہیں آتی تو جنت بغیر 14 کے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی دونوں کو ایک نور سے خلق کیا، اور اللہ ہے عادل۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ ہے عادل۔ جب نور کے 2 حصے کیے نا تو برابر کیے، برابر، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے محمد کو 80% نور سے خلق کر دیا اور علی کو 20% نور سے خلق کیا، نہیں، بلکہ دونوں کا نور ہے برابر۔ آپ دیکھیں رسول اللہ کی، میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ دونوں کا نور ہے برابر۔ رسول اللہ کی ولادت کب ہوئی؟ رسول اللہ کی ولادت کب ہوئی؟ 17 ربیع الاول، اور ربیع الاول ہے اردو کیلنڈر کا۔ بھائی ذرا میرا ساتھ دیجیے، خاموش بیٹھے ہوئے، گرمی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے گرمی۔ 17 اور 3 20، رسول اللہ کی ولادت کی عدد 20، امیر المومنین جب پیدا ہوئے 13 رجب، اور رجب ہے اردو کیلنڈر کا 7واں مہینہ، 13 اور 7 20۔ سمجھنے کے جملے پر رسول کی ولادت کی عدد 20، امیر المومنین کی ولادت کی عدد 20۔ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، تاریخ تھی 28، مہینہ تھا سفر، اور سفر ہے اردو کیلنڈر کا دوسرا مہینہ، 28 اور 2 30۔ امیر المومنین کی شہادت ہوئی
تاریخ سنگھ کی مہینہ رمضان رمضان کو کیلنڈر کا نواں مہینہ بھائی موجے کے جملے پر 21 اور 30 ارے آپ خاموش ہو جاؤ خدا کی قسم بھائی رسول کی ولادت کی عدد 20 امیر المومنین کی ولادت کی عدد 20 رسول کی شہادت کی عدد 30 امیر المومنین کی شہادت کی عدد 30 یعنی جو نبی ہے وہ علی ہے جو علی ہے وہ نبی ہے اگر ان میں علی سمجھ میں نہ آئے تو ان میں نبی سمجھ لینا اگر ان میں نبی سمجھ میں نہ آئے تو ان میں علی سمجھ لینا اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ رسول اتنی جلدی معراج پر کیسے پہنچے تو دیکھ لینا علی خیبر میں کیسے پہنچے توجہ ہے کہ نہیں بھائی جب معراج کو بلایا تو کس طرح سے بلایا جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ اور جانے کے بعد ہمارے حبیب کو لے کر آؤ جبرائیل آئے آنے کے بعد کیا دیکھا کہ رسول سو رہے اب کے پاورے نہ سرکار تو سو رہے ہیں آواز مجھے بتائی جبرائیل ہم نے تمہارے رخسارے یہ تمہارے گام کس چیز سے بنائے ہیں کہ کافور جنت کے کیا اسی دن کے لیے تو بنائے تھے اپنے رخساروں کو ہمارے حبیب کے تعلق سے مت کرو ارے نہیں پہنچا یہ فرق ہے آقا میں اور غلام میں بھائی جبرائیل علی کا غلام بھائی غلام وہ جس کے رخسار محمد کے تعلق سے مت ہو آقا وہ جو توالات کے مجمع میں بھائی آقا وہ کہ جو توالات کے مجمع میں محمد کے سوچ پائے اب سنیے گا جبرائیل نے اپنے رخسار رسول اللہ کے تعلق سے مت کیے آنکھ کھلی کہ کیوں آئے ہو کہا سرکار بڑے سرکار نے بلاوا بھیجا ہے ملاقات چاہتے بڑے سرکار بلایا ہے اچھا کوئی سواری لائے ہو کہاں کیا لائے ہو کہ براق بھائی براق کسے کہتے ہیں برق کہتے ہیں بجلی کو برق کہتے ہیں بجلی کو براق کہتے ہیں بجلیوں کی روح کو اب جو محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں بھائی محمد تو وہ ہے جو بجلی کی روح کو بن کے سفر کرے اگر محمد تمہارا جیسا تو 230 بار کے تار کو بیٹھ کر دیکھو اگر سفر کر لو تب کہو محمد ہمارے جیسا اب اٹھے بستر سے کیا پہنی آبا پہنی امامہ پہنایا براق پہ سوار ہوئے جب براق پہ بیٹھے تو چلے جب چلے ایک مقام آیا کیا رک جاؤ اور اب براق کی پرواہ ختم اب دوسری سواری پیش کی جائے گی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں بہاؤالدین اروینی نے روایت نقل کی کہ جب براق سے اتارا گیا تو ایک فرشتہ قریب آیا اس نے آنے کے بعد کہا کہ سرکار اللہ کا حکم ہے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے سب بنائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ چلے اور ان سے سوال کریں کہ آپ مجھ سے پہلے کس عقیدے پر مبعوث ہوئے تھے اللہ کے نبی آئے آنے کے بعد انبیاء کھڑے ہوئے سوال کیا کہ اے خدا کے خاص بندو تم مجھ سے پہلے کس عقیدے پر مبعوث ہوئے سب نے بیت زبان ہو کے کہا اللہ بلائے وہ غلام علی ابن ابی طالب آپ کی ولایت پر اور علی کی ولایت پر آپ لوگ گھر کے کیوں نہیں کیے بھائی آپ کی ولایت پر اور علی کی ولایت پر نبی بنے مسلمان انصاف سے بتاؤ جس علی کی ولایت کے بغیر کوئی
ज्यादा आवाज निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा साथ दीजिए मेरा। भाई जिस अली की विलायत के बगैर कोई नबी नहीं बनता। उस अली की इजाजत के बगैर कोई खलीफा कैसे बन सकता है? एक बार अर्ज कर दूं तो पहुंच गया। आप जानते हैं सब्जियों में सबसे पहले कौन सी सब्जी ने जनाब अमीर की विलायत का इकरार किया? उसका नाम है बाज़िंजान। उसे कहते हैं बैगन। बैगन वो सब्जी है कि जिसने सबसे पहले जनाब अमीर की विलायत का इकरार किया। और बिहार में रिवायत हो, सूरह काफी में भी शेख याकूब कुलैनी ने रिवायत की, रसूलुल्लाह से रिवायत हो, छठे इमाम से भी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, छठे इमाम ने भी, बैगन वो सब्जी है कि तुम उस सब्जी को किसी भी मर्द में अगर शिफा समझ के खाओगे तो ये फायदा देगा, अगर नुकसान समझ के खाओगे तो ये नुकसान देगा। जिस तरह से अली की विलायत हरामी को नुकसान देती है, हलाली को फायदा देती है, उसी तरीके से बाज़िंजान अच्छा समझ के खाओगे फायदेमंद तो फायदा देगा, नुकसान समझ के खाओगे तो नुकसान देगा। एक सवाल और बड़े मोहम्मद वाले भाई फर्राक की परवाह खत्म हुई। दूसरी सवारी पेश की गई जिसका तारीख में नाम है रफ। अब रसूल रफ पर बैठे, जब रफ पर बैठे चले सिदरतुल मुंतहा से पहले रफ की परवाह खत्म हो गई। रसूल उतरे और कदम आगे बढ़ाए, क्या देखा कि जिब्राइल खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, जिब्राइल क्यों खड़े हो, कदम अपने आगे क्यों नहीं बढ़ाते? तो कहा, अल्लाह के नबी इजाजत नहीं है, मैं बस यही तक आपके पास जा सकता था, इससे आगे नहीं जा सकता। अब तो रसूल चले तो कुरान के आयत है ना, इन्नी अना रब्बुक फज़लन अलैक। अल्लाह ने मूसा से कहा था कि ऐ मूसा मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ। जब दरख्त के जरिए गुफ्तगू की खुदा ने जनाब मूसा से, तो अपनी जूतियों को उतार दो। यही अल्लाह के नबी के दिल में आया कि जूतियों को उतारूं। आवाज कुदरत आई, ऐ मेरे हबीब जूतियों के साथ हो, तुम्हारी जूतियां हमारे अर्श का ताज है। भाई मूसा से कहा, मूसा ये मुकद्दस वादी है, अपनी जूतियों को उतार दो। आखिर वो मुकद्दस वादी है कौन? मैंने पूरी दुनिया में देखा, जब मैं शहर नजफ में दाखिल हुआ, शहर नजफ के दरवाजे पर लिखा हुआ था, फकर नाले अपनी जूतियों को उतारो, ये मुकद्दस वादी है। भाई ये मुकद्दस वादी है। बिहार अनवार में अल्लामा मजलिसी ने रिवायत नकल की, जहां कल वो दरख्त था जिस दरख्त से खुदा ने मूसा से गुफ्तगू की थी, आज वही कब्र अली है। आज वही कब्र अली है। अब मोहम्मद ने जूतियां उतार कर चाही तो अल्लाह ने कहा जूतियों के साथ आओ। अब इंसाफ से बताइए, इंसान जूती पहनता क्यों है? इंसान जूती क्यों पहनता है? भाई धूल से बचने के लिए, कीचड़ से बचने के लिए, कांटों से बचने के लिए। और रसूल जिस सफर पे जा रहे हैं वहां न धूल है, न कांटे हैं, न कीचड़ है। अल्लाह के नबी ने जूतियां क्यों पहनी? भाई अल्लाह के नबी गैब की आंखों से देख रहे थे कि मुल्ला मेरी जिस्मानी मेराज पर इनकार करेगा। जब मेरी जूतियों का जिक्र आएगा, जब मेरी जूतियां मुल्ला के सर पर पड़ेंगी, तब उसे पता चलेगा अरे रूहें जूतियां नहीं पहनती, जूतियां किस्मों में पहनी जाती है।
تسبیحوں کو اتارو. اب آ جاؤ. جب آئے تو آنے کے بعد جس کے ذریعے خدا گفتگو کیا کرتا تھا وہ تو سدرۃ المنتہا پر رہ گیا. بھئی اللہ نے جب بھی گفتگو کی جبرائیل سید الملائکہ کے ذریعے اب وہ رہ گئے سدرۃ المنتہا پر. اب آواز قدرت آئی. علماء نے لکھا اب جس لہجے میں خدا نے اپنے حبیب سے گفتگو کی وہ لہجہ علی تھا. اب اور سنیے گا. اب آگے بہاؤدین اربیلی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اپنی کتاب میں نقل کرتے کہ اللہ کے نبی کہتے جب میں عرش اعظم پر پہنچا آواز قدرت آئی اے میرے حبیب یا محمد من احب خلقی علیہ. اے میرے حبیب ہماری مخلوق میں آپ کے نزدیک محبوب ترین کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا پروردگار تو بہتر جانتا ہے. پروردگار تو بہتر جانتا ہے. آواز قدرت آئی اے میرے حبیب ہم تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں. بھائی اللہ بھی فضائل علی بس زبان نبی سے سننا چاہتا تھا. سمجھو ہے کہ نہیں؟ اب شاید آپ لوگ مجھے لگ رہا تھک گئے. انشاءاللہ بہت اچھے سے نقطہ کروں گے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. آپ لوگ گرمی بہت محسوس کر رہے ہیں. اب سنیے گا. تو کہا اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ہم تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا ابن میرے چچا کا بیٹا علی. اللہ کے نبی کہتے بس میری زبان سے نکلا تھا کیا علی. آواز قدرت آئی محمد وہ دیکھو. اللہ کے نبی کہتے اب تو میں نے دیکھا علی نے پہلے آسمان کے پردے کو چاک کیا, علی نے دوسرے آسمان کے پردے کو چاک کیا, علی نے تیسرے آسمان کے پردے کو چاک کیا, علی نے چوتھے آسمان کے پردے کو چاک کیا, علی نے پانچویں آسمان کے, چھٹے آسمان کے, ساتویں آسمان کے. اللہ کے نبی نے کہا علی میرے قریب کھڑے ہوئے, علی میرے قریب کھڑے ہوئے میری اور خدا کی گفتگو سن رہے تھے. ارے یہ ہوگا نوری اور ناری میں فرق. بھائی نوری وہ ہوتا ہے جسے خود خدا اور رسول اپنے پسند میں بلائے. ناری وہ ہوتا ہے جسے محمد اپنی پسند سے بھگائے. یہ فرق ہے نوری میں اور ناری میں. بھائی نوری وہ ہے کہ اگر پورا عرب بھی نوری کے مقابل آ کر کھڑا ہو جائے تو نوری یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا پیٹ دکھا کے بھاگنے والوں میں نہیں ہوگا بلکہ موقع دیکھتے ہی ان سب کی گردنیں اڑا دے گا. اور ناری کیا کہتا ہے میں تھوڑی بھاگا تھا, مجھے تو گھوڑا لے کے بھاگا تھا. نوری کہتا ہے میں تھوڑے کو, ناری کہتا ہے میں تھوڑے بھاگا تھا, مجھے تو تھوڑا لے کے بھاگا تھا. بھائی آپ دیکھیں بہت میں جب شیطان نے یعنی انہی نے روایت میں انہی کا آیا ویسے کہا جاتا ہے شیطان نے جب یہ آواز بلند کی کہ محمد قتل ہو گئے تو یہ خود ہی کہتے ہیں, امام مسلم کی روایت ہے, میں تو ایسا بھاگا کہ 3 دن کے بعد واپس آیا. وہ کہتے ہیں میں تو اتنی تیز بھاگتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ.
کے چلتا ہے. یہی روایت ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ روایت لکھی ہے. کہتے میں بھاگا اور جو نوری ہوتا ہے وہ یہ سننے کے بعد میدان میں آنے کے بعد اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے کسوائے محمد میں توجہ ہے کہ نہیں. جب رسول اللہ نے پوچھا تھا علی جب سب بھاگے تم کیوں نہ بھاگے تو کیا کہتا اللہ کے نبی کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا. یعنی علی نے بتایا جو محمد کو چھوڑ کر بھاگے وہ کفر اختیار کرتا ہے. وہ کفر اختیار کرتا ہے. اتنے بڑے ڈرپوک تھے اتنے بڑے کہ تاریخ میں ان سے کبھی چیوٹی کا بچہ بھی نہیں مرا. کہتے نا بہت بہادر تھے. بہادر کا مطلب کیا تھے تو بہت لمبے چوڑے موٹا پیٹ تھا بڑے بڑے ہونٹ تھے بہت لمبے چوڑے لیکن تھے بہت ڈرپوک. اب آپ دیکھیں جب جنگ خندق میں عرض کر رہا ہوں نوری اور ناری جب جنگ خندق میں حملہ آیا ابو سفیان عمرو ابن عبداللہ کو لے کر آیا تو ایک سوال اور بڑے ہم مزہ والے جب لے کر آیا نا عمرو کو خندق کھدی ہوئی اور بہت لمبا چوڑا آدمی کون عمرو نے اپنے گھوڑے کو خندق کے اوپر سے اڑا دیا. اب جو اڑایا سب ڈرے ہوئے بیٹھے. روایت کے فکرے اس نے نیزہ رسول کے خیمے کو پھینکا اور طنز میں کہا کہ کون ہے تمہاری طرف کا جسے جنت میں جانے کی خواہش ہو. جسے جنت میں جانے کی خواہش ہو آئے. کوئی نہیں آیا. روایت کے فکرے اللہ کے نبی نے ان سے کہا سمجھ رہے ہیں نا ان سے کہا تم چلے جاؤ. انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ لگا اللہ کے نبی میں نہ جاؤں گا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب میں کافر تھا میں گیا تھا تجارت کے لیے شام اور جب میں شام سے پلٹ رہا تھا تو یہ عمرو بھی اپنے قافلے کو لے کر جا رہا تھا. اس کے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا. جب یہ ڈاکوؤں سے لڑ رہا تھا تو یہ گھوڑی کے بچے کو تو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر ڈھال بنا کر لڑ رہا تھا. یعنی تھے رسول کے لشکر میں فضائل کافروں کے پڑھ رہے تھے. بھئی یہ ڈرا رہے تھے لوگوں کو. انہوں نے کہا میں نہ جاؤں گا. کہتے اللہ کے نبی نے ان کا کالر پکڑا 3 بار کہا. انہوں نے چھڑایا اور خیمے میں چلے گئے. میں ناری اور نوری میں فرق بتا رہا ہوں. اب اٹھا کون؟ خونے ابو طالب. ابو طالب کا ایک بات آپ کر دوں آ گئی ہے تو بھی وہ دھیان آ گئی. امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کیا عمرو کو قتل کرنا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ نہیں. دریا خیبر کو کھانا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ نہیں. بھائی پتھر پر نکالنا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ نہیں. بھائی جنگ بین العلم کنویں میں 80,000 جنوں کو قتل کرنا کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ نہیں. سمجھو ہے کہ نہیں؟ بھائی خالد کو قتل کرنا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے؟ نہیں. سنو گے علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے. سب سے بڑی فضیلت علی کی یہ ہے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے. اس لیے کہ ابو طالب کی آغوش وہ بارڈر ہے وہ قلعہ ہے کہ جہاں پر آ کر نبوت ختم ہوتی ہے جہاں سے امامت شروع ہوتی ہے.
پہلا سین ہے. ہم لوگ تھوڑے سے تھکے ہوئے ہیں, تھوڑا سا وقت تھوڑے زیادہ وقت نہیں, صرف 20 منٹ باقی بچیں گے, اور تھوڑا سا صاف دیں. اور کیا کون ابو سالی کا بیٹا جب اٹھے نا اس کے مقابلے میں پہنچے, اس نے جناب امیر کو دیکھا. جملہ سنیے گا, قدر کیجیے گا جملے کی. جب اس نے جناب امیر کی طرف دیکھا نا تو اس نے کہا اے جوان تم واپس پلٹ جاؤ, مجھے تمہاری جوانی پر ترس آ رہا ہے. امیر المومنین کا جملہ سنیے گا. تم نے سنا کہ ہم کبھی کسی جنگ سے واپس پلٹے ہو؟ علماء نے لکھا ہے اسے ترس نہیں آ رہا تھا, یہ بہانے بنا رہا تھا. تو اتنا بڑا جملہ آپ نے اتنی آسانی سے سن لیا. اسے ترس نہیں آ رہا تھا, یہ بہانے بنا رہا تھا. اس نے سوچا تھا لوکل والے چل رہا آئیں گے. اللہ نے کہا ہے اس نے امیر المومنین کو دیکھے گا واپس لوٹ جاؤ. مولا نے کہا تم نے کبھی سنا کہ ہم کسی جنگ سے واپس پلٹے ہو؟ تو مولا نے کہا سنو, ہم تمہارے سامنے 3 باتیں رکھتے ہیں. یا تو کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا کلمہ پڑھوں گا نہیں. مولا نے کہا ایسا کرو واپس پلٹ جاؤ. اس نے کہا واپس جاؤں گا نہیں. کہ کیوں؟ کہ عرب کی خواتین مجھ پر ہنسیں گی. بھائی خواتین کی بہت فکر تھی سے کہ خواتین ہنسیں گی, آپ لوگ مسکرانے لگے ہیں. مولا نے کہا پھر مجھ سے جنگ کرو. اپنی تلوار کو ہم 1000 لوگوں سے اکیلا لڑتا تھا. اس نے دوستوں میں آ کر کہا کہ علی ہم پہ حملہ کرو. جملہ سنو گے. مولا نے کہا اگر میں نے پہلا حملہ کر دیا تو تاریخ لکھے گی علی نے موقع ہی نہیں دیا. سب آئے گا. بھائی تاریخ لکھے گی. توجہ کیجیے گا. مولا نے کہا اگر ہم نے پہلا حملہ کر دیا تاریخ میں لوگ لکھ دیں گے کہ علی نے تو موقع ہی نہیں دیا تھا. مولا نے کہا حملہ کرو. اس نے اپنی تلوار نکالی. ذوالفقار ابھی اندر ہے. اس نے پہلا حملہ کیا, مولا پیچھے ہٹے. اس نے دوسرا حملہ کیا, مولا پیچھے ہٹے. اس نے تیسرا حملہ کیا. جب 3 حملے اس کے خالی جا چکے, علی نے پھر نکالی ذوالفقار نکالنے کے بعد اس نے کیا کیا تھا. جب اس نے خندق عبور کی تھی, یہ جس گھوڑے پر بیٹھا تھا اس نے اس گھوڑے کے چاروں پیر کاٹ دیے تھے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے. اب دیکھیے عدل علی نے ذوالفقار نکالی, سب سے پہلا حملہ کیا, اس کے دونوں پیر کاٹے. دیکھا عدل علی ایک جانور پر بھی ظلم برداشت نہیں کرتا. اب سمجھ میں آیا جب علی کا بیٹا مہدی آئے گا, اگر کسی جن نے بھی کسی خاتون پر ظلم کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ لے گا مہدی. علی نے اس کے پیر کاٹے, زمین پر گرا. اب یہ گرا جب تو یہ تازو لگا. اس نے ادھر بڑا مطلب پنکھے کو ادھر ایک سوال اور بڑے محمد بھائی پنکھے کو بند کر دیا.
کیجیے گا. ابھی ہمارے طریقہ نہیں ایک سلوات اور پڑھے محمد. سلوات پڑھتے رہے محمد والے محمد پر. دیکھیے ادھر تو بند ہو گیا. سلوات پڑھتے رہا کریں اس لیے کہ جب تو مشکل وقت آئے تو سلوات کی سے نجات ملتی ہے. جب زلیخا نے یوسف کو پکڑنا چاہا تھا چھٹے امام کہتے جو طاقت دروازے کھلے تھے یوسف نے ہم آل محمد پر سلوات بھیجی تھی. خدا نے ان کی مشکل کو آسان کر دیا تھا اور پنکھا بھی بند ہو گیا. تو جو کیجیے گا جب امر لطف آ رہا ہے نا گفتگو میں پہلا دن ہے جب امر زمین پر گرا تو امر نے اپنا لوح تہن جناب امیر کے اوپر پھینکا. جناب امیر کی شان میں گستاخی کی. مولا کے ہاتھ میں ذوالفقار مولا ٹہل رہے. ایک ایک جملے میں توجہ. ناری خیمے سے جھانکتے ہوئے باہر نکلے. اللہ کے نبی کی قریب پہنچے. جانے کے بعد کہا طاغوت نے اللہ کے نبی علی ٹہل رہے امر کو مارتے نہیں ہے امر کو مارتے نہیں ہے علی ٹہل رہے. اب یہ کھڑے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے. اب سنیے گا اتنا بڑا جو میں نے آپ کو تمہید باندھی اصل گفتگو سنیے گا انشاءاللہ لطف آئے گا. اس کے بعد ایک واقعہ اور رکھتے ہوئے صاحب اب مولا نے پھر ذوالفقار کو نکالا امر کے سینے پر دیواری. اب جو امر کے سینے پر ذوالفقار لگی ادھر کفار نے بھاگنا شروع کیا. بھاگو 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 کہتے بھاگنا شروع کیا. ادھر سے نکلا وہ کون ناری اپنے گھوڑے پر سوار ہوا. چہرے پر نقاب لگانا اور کافروں کے پیچھے مارو پکڑو. کافر بھاگ رہے یہ نمبر بڑھانے کے لیے پیچھے پیچھے پوری تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ پیچھے پیچھے ابو سفیان نے بھاگتے میں سائڈ والے سے کہا ارے یہ کون ہے جو ہمارے لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. علی تو کبھی بھاگتے تو پیچھا کرتے. کبھی بھاگتے کبھی کرتے نہیں. میرا دل کہتا ہے پچھلے سال بہت وائرل ہوا تھا. میرا دل کہتا ہے سائٹ والے نے کہا ہوگا جرار آ رہے ہیں جرار آ رہے ہیں جرار آ رہے ہیں جرار آ رہے ہیں. ابو سفیان نے کہا ہوگا چلو دیکھتے ہیں جرار ہیں کہ فرار جرار ہیں کہ فرار جرار ہیں کہ فرار جرار ہیں کہ فرار. اور روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ابو سفیان نے اپنے گھوڑے کو روکا. ادھر انہوں نے گھوڑے کو روکا. غور سے سنیے گا لطف آئے گا. ابھی تک سے کافر آگے یہ تھے پیچھے. اب جو ابو سفیان نے گھوڑے کو روکا اب انہوں نے گھوڑے کو روکا. اب ابو سفیان نے گھوڑے کو موڑا. اب انہوں نے گھوڑے کو موڑا. ابھی تک سے کافر آگے یہ تھے پیچھے. اب یہ تھے آگے کافر تھے پیچھے. میرا دل کہتا ہے ابو سفیان نے کہا ہوگا فرار بھاگا فرار بھاگا. بھائی کبھی تاریخ میں بس 15-16 منٹ بچی 1 گھنٹہ ہونے میں ایک سلوات اور پڑے محمد والے محمد 4-5 منٹ بیٹھا تھا. ایک سلوات اور پڑے محمد
رکاوٹ ہوئی. یہ فرق ہے نوری میں اور ناری میں. نوری وہ کہ جو یہ کہتا ہوا ہے کہ یہ میرا کیا مقابلہ کریں گے, میں نے تو ان کے بڑے بڑے سورماؤں کا سورما بنا دیا, میں نے ان کے قلعے تباہ کر دیے. وقت ہوتا تو میں عرض کرتا تفصیل سے علی نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہ اٹھائی تھی, کیوں علی نے ان سے جنگ نہ کی تھی. بس ایک جملہ سنیے اور ایک بات رب سے بتائی. جب جنگ ہوا کرتی تھی تو سامنے مقابل میں بہادر کو بلایا جاتا تھا, حسب بھی دیکھا جاتا تھا, نسب بھی دیکھا جاتا تھا, قبیلہ سب کچھ دیکھا جاتا تھا. اگر کوئی بزدل آ جایا کرتا تھا تو کافر, اگر کوئی بزدل آ جایا کرتا تھا تو بہادر اس سے منہ پھیر لیا کرتا تھا. اب سمجھ میں آیا علی نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہ اٹھائی. ارے ہوتا کوئی مقابلے کا, علی ان سے جنگی کرتے, یہ آئے بھی تو علی نے ان سے منہ پھیر لیا. جب بزدل علی لڑے گا, یہ آئے بھی تو علی نے ان سے منہ پھیر لیا کہ بزدلوں سے علی لڑے گا. نہ ہی اہل بیت میں کوئی ذرہ برابر, میں لفظ بھی نہیں کہہ سکتا, یہ ہے بزدل دشمنان اہل بیت. اور علی کا تو چاہنے والا بھی اتنا شجاع ہوتا ہے, بہادر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی گردن جھکا دیتا ہے. آپ دیکھیں بس یہ مختصر سا واقعہ اور رب سے مسائل انشاءاللہ لطف آئے گا. حجاج بن یوسف صادق جابر قاتل, اس نے جب یہ کوفے کا گورنر بنا تو اس نے کچھ قوانین نافذ کیے. اس نے ایک قانون یہ نافذ کیا کہ اگر کسی نے بھی فضائل آل محمد بیان کیے تو ہم اس کی زبان اس کی گدی سے کھچوا دیں گے. اعلان ہو گیا پورے کوفے میں. ایک علی کا چاہنے والا بہادر مولا کا بہادر غلام نام یحییٰ ابن یعمر, بہار اور روایت کے روایت میں سنیے, کوفے میں مسجد کوفہ کے پاس چوراہے پر کھڑے ہو کر کہا کہ سنو, حسن اور حسین اولاد محمد ہے. یہ آپ نے جملہ سن لیا لیکن یہ بہت بڑا جملہ ہے. فضائل حسنین پر توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ حسن اور حسین اولاد محمد ہے. ادھر متوجہ ہے, ایک سوال پڑے محمد والے محمد. بھائی حسن اور حسین اولاد محمد ہے. حجاج کی جب دربار میں یہ بات پہنچی, حجاج نے کہا یحییٰ ابن یعمر کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے. اب ادھر 2 منٹ میں متوجہ ہو جائے, ایک سوال اور پڑے محمد والے محمد. اب جب حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک علی کا چاہنے والا یحییٰ ابن یعمر, چمکتے ہوئے نیزے, چمکتے ہوئے تلواریں, ایک علی کا چاہنے والا, ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے کہا یحییٰ کیا تم یہ کہہ رہے تھے کہ حسن اور حسین اولاد محمد ہے؟ یحییٰ نے کہا کہ حجاج میں فقط کہہ نہیں رہا تھا بلکہ میں دل کی گہرائیوں سے مانتا بھی ہوں, بلکہ میں دل کی گہرائیوں سے مانتا بھی ہوں. کہ تم جانتے نہیں ہمیں حجاج بن یوسف کہتے ہیں؟ کہ تو بھی نہیں جانتا ہمیں علماء علی کہتے ہیں. ارے جملہ سے 2 سے 3 منٹ, کہ تو بھی نہیں جانتا ہمیں علماء علی کہتے ہیں. حجاج بن یوسف نے کہا کہ یحییٰ اگر تم نے ابھی اسی وقت قرآن سے ثابت کر کے نہیں دکھایا کہ حسن اور حسین اولاد محمد ہے تو ہم
تمہاری زبان تمہاری کھٹی سے کھچوا لیں گے. یحییٰ ابن یعمر نے کہا حجاج کیا پکتا ہے ہم علی والے ہیں, زمین دینے میں ڈرتے نہیں, سر دینے میں ڈرتے نہیں, علی والے ہیں ڈرتے نہیں, سر دینے میں ڈرتے نہیں. اچھا تم علی والے ہو تو ابھی قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ حسن اور حسین اولاد محمد ہے. ایک مرتبہ یہی ابن جعفر نے یہ بات میں نے ختم کیا واقعہ اللہ کی تشریف لاج کے بس صرف 1 سے 1.5 منٹ. سنیے ذرا غور کیجیے گا 10 منٹ بعد کی لطف آئے. ایک مرتبہ کہا ابھی قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ ورنہ ہم تمہاری زبان تمہاری کھٹی سے کھچوا لیں گے. اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ یہی ابن جعفر نے کہا کہ حجاج کیا تو نے قرآن پڑھا ہے یا صرف پڑھا ہے؟ بھائی پڑھا ہے یا صرف پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں. یہ وحی کا گھمنڈ ہے کیا میں حافظ قرآن ہوں. تو اگر تم حافظ قرآن ہو تو ذرا سورہ انعام پڑھنا شروع کرو. اس نے سورہ انعام پڑھنا شروع کیا. وہ پڑھتا رکو نمبر 16 پہ پہنچا اور رکو نمبر 16 پہ آنے کے بعد کہا لوگوں سنو اللہ نے سورہ انعام میں رکو نمبر 16 میں جناب عیسیٰ کو جناب ابراہیم کی نسل میں اور جناب ابراہیم کو جناب عیسیٰ کا جد کہا ہے. جملے پلٹ کے کہوں اللہ نے سورہ انعام میں جناب عیسیٰ کو جناب ابراہیم کا بیٹا تو جناب ابراہیم کو جناب عیسیٰ کا دادا کہا ہے. ایک مرتبہ یحییٰ ابن جعفر نے کہا ارے حجاج کیا تم پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کیا تیری زبان تیری کنٹرول میں نہیں؟ ذرا اور تیز پر صحیح سے پڑھ تاکہ سارا تلوار سن لے. اس نے کہا تلوار والوں سنو اللہ نے سورہ انعام میں رکو نمبر 16 میں جناب عیسیٰ کو جناب ابراہیم کا بیٹا جناب ابراہیم کو جناب عیسیٰ کا دادا کہا ہے. ایک مرتبہ یحییٰ ابن جعفر نے کہا ارے حجاج تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ جب جناب عیسیٰ کو باپ ہی نہ تھا تو اولاد ابراہیم کہتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے اس بار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنا ہے. بھائی آخری جملہ تمام مجمع سے توجہ. عیسیٰ کا باپ ہی نہ تھا تو اولاد ابراہیم کا وہ مریم کی وجہ سے ارے نہیں پہنچ جاؤ کب وہ مریم کی وجہ سے اولاد ابراہیم کہے جانے لگے. کہاں اتنی دور کا رشتہ عیسیٰ مریم کی وجہ سے اولاد ابراہیم کہے جا سکتے ہیں تو حسن حسین فاطمہ کی وجہ سے اولاد محمد Ali
کعبے کی تلاوت، مسجد کی ولادت، جو ہے کہ نفت ختم کی میں نے مجلس اللہ بھائی اتنی دور کا رشتہ وہ سمجھ میں آتا ہے، اتنے قریب کا رشتہ نہیں آتا سمجھ میں. بہار انوار نے ملا باقر مجلسی نے لکھا جب یہ دلیل پیش کی یحییٰ بن جعفر نے تو حجاج نے کہا سبحان اللہ یحییٰ، جزاک اللہ یحییٰ، ماشاء اللہ یحییٰ، لیجیے فضائل آل محمد، کچھ بھی نہ صحیح، کچھ بھی نہ صحیح، کچھ بھی نہ صحیح، کچھ بھی نہ صحیح. سمجھے نہیں حجاج کہتے اسلامی کو آتے کی سمجھ میں نہیں آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری سمجھ میں فضائل آل محمد نہیں آتے. کیا حجاج سے بھی گئے گزرے ہیں؟ کیا حجاج سے بھی گئے گزرے؟ یہ بہادری، یہ شجاعت اس لیے کہ کمپرومائز نہیں ہے. دشمنان اہل بیت کے ساتھ لوگ دلیل پیش کرتے علی کو بڑی محبت تھی، بتا بھی جملہ علی کو بڑی محبت تھی. نہج البلاغہ نے کہا تم جنگ میں نہ جانا، جنگ قافیہ میں نہ جانا، علی کو محبت تھی. ارے محبت نہیں تھی، علی نے اور پہ دیکھا تھا، خندق میں دیکھا تھا کس طرح بھاگے تھے. آج جنگ قافیہ بھائی وہ تھی گھوڑوں کی جنگ، اس میں بھاگ گئے تھے. قافیہ ہے ہاتھیوں والی جنگ، علی کو پتا تھی یہ جائیں گے بھاگ کے واپس آ جائیں گے، بےعزتی اسلام کی ہوگی. اس لیے منع کیا تھا تم نہ جانا ہے. اما تم تو وقت ہو گیا. خدا نے بہت دنیا میں کائنات میں سب سے زیادہ کیا لفظ فضیلت کا اطلاق ہی اہل بیت پر ہوتا ہے. اور لوگوں نے حسد کیا اہل بیت سے. چھٹے مان کہتے ہیں سب سے پہلے جو حسد کیا گیا اور سب سے زیادہ وہ ہم سے کیا گیا. لوگ سب کچھ انہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. رسول نے بار بار بتایا تھا لیکن حسد نے ان کے آنکھوں پر پٹیاں باندھی تھی. اسی لیے حسد ہی کی وجہ تھی کہ انہوں نے شہزادی کے دروازے پر آگ لگا دی. حسد ہی کی وجہ تھی امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں قتل کر دیا گیا. حسد ہی کی وجہ تھی کہ امام حسن کو زہر سے شہید کر دیا گیا. اور کربلا میں تو قیامت ہو گئی کہ کربلا میں کسی کو 6 مہینے کے بچے پر بھی ظالموں نے ترس نہ کھایا. جب میرا غریب امام تنہا رہ گیا ایک مرتبہ در خیمہ پائے سب سے پہلا فکرہ کہا بہن مجھے میرے بیمار بیٹے کے پاس لے کر جاؤ، میں اپنے بیمار بیٹے سے آخری ملاقات کرنا چاہتا ہوں. عزادارو اپنا مقام و مرتبہ سمجھو. جس وقت گئے ہیں نا بیمار بیٹے کا شانہ ہلا گیا. میرے غریب امام نے جب آنکھیں کھولی بابا کے چہرے کی طرف دیکھے فکرہ کہا بابا یہ آپ کے چہرے پر خون، بابا آپ کے بالوں پر خون. بابا میری علی اکبر کہاں گئے، بابا چچا پاس کہاں گئے. میرے لال بس اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. جب سے پھر میرے مولا نے کیا تھا میرے لال جب مدینے جانا ہمارے شیعوں سے میرا سلام کہنا اور میرے شیعوں سے کہنا اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میرے غریب کی پیاس کو یاد کر لینا. ایک مرتبہ مولا نے میرے لال ہمارے شیعوں سے کہنا اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے آئے تم دیکھتے تو
رخصت ہوئے میرے خیمہ پر گلجنا پر سوار ہوئے بس میں نے خط لکھے مسائل جب مقتل کی طرف چلے ہیں نا سید ابن طاؤس کی مقتل لہو جو ابھی نیا چھپ گیا ہے اس میں نقل ہوا ہے جب حسین نے حملہ کرنا شروع کیا کبھی حسین نہر فرات کی طرف جاتے آواز دے کے کہتے بھیا باس کیا آقا کی جنت دیکھو گے کبھی مقام علی اکبر کی طرف جاتے کہتے میرے لال اکبر بڑی تمنا تھی تمہیں بابا کی جنت دیکھو گے سید ابن طاؤس کہتے ایک ظالم نے جس کا نام حسین بن نمیر تھا اس نے ایک نیزہ لیا اس نے نیزہ اس طرح سے حسین کی پسلیوں پر مارا اور حسین کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی وہ کہتے حسین نے ایک ہاتھ اپنی پسلیوں پر رکھا جنت کو ڈھکنے کا روک دیا آواز دی اللہ آج پتا چلا ارے ٹوٹی ہوئی پسلی ہوگا کیا تو ہوگا کہتے حسین کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی حسین نے ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھا تاکہ امام کہتے جب ہماری مصیبت سنو تو ایسے رویا کرو کہتے صحیح ماں باپ کے سامنے جوان بیٹا اے یار لگ رہا ہو کہتے لہو میں لکھا ہے ایک ظالم جس کا نام انس تھا اس نے ایسا تیر حسین کی پیشانی پر مارا ارے حسین کوئی جگہ پر چل مارنے لگے حسین نے تیر کو پکڑو یا میری مدد کہہ کے اور جو تیر کو کھینچا ارے خون کا بوارا سامنے تو تاکبہ کی روایت ہے چوتھے امام کہتے کوئی ایسا ہتھیار نہ تھا کربلا میں جس سے میرے بابا کو مارا گیا ہو امام کہتے کوئی تیر تبر نیزے برچھی خنجر امام کہتے جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ اپنی جھولیوں میں صحرا کی جلتی ہوئی ریت لے کر آئے تھے ارے میرے مظلوم بابا کے زخموں پر صحرا کی جلتی ہوئی کہتے بندنا ختم کیا بھائی کہتے قیامت کا جملہ اگر محسوس کر لیا گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے قیامت کا جملہ کہتے جب حسین زمین پر گرے ہیں نا کوئی حسین کے قریب نہیں جاتا کہا کیا کریں کیسے پتا چلے حسین مر گیا یا زندہ ہے شمر نے کہا آواز بلند کرو خیموں میں آگ لگا دی جائے آواز کا بلند ہوگا تھا کہتے حسین نے اٹھنے کی کوشش کی اب تو حسین اٹھے اب تو حسین منہ کے بعد زمین کربلا بجے ارے تیرے کے تیر قبر کی طرف سے جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں مقام امام زمانہ نہر فرات کے قریب وہی مقام ہے جہاں میرا قریب امام زمین پر آیا ہے کم سے کم محسوس کیجیے گا آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں میرا غریب امام دین پہ زمین پر گرا ہے اور جہاں قتل گاہ حسینی ہے کہتے جب حسین گرے شمر آگے بڑھا شمر نے حسین کی ریشی مبارک کو پکڑا ارے کھینچتا ہوا مقام زمانہ سے قتل گاہ حسینی تک لے کر آیا کہتے شمر نے اپنا نجیب بدنا حسین کے سینے پر رکھا شمر نے خود خنجر نکالا سکینہ در خیمہ کو کھلی دیکھ رہی تھی دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی تھی شیر میری دادی نے چکی ہوئی پیس کے پاس شیر ناموس ارے میری دادی نے چکی پیس کے پاس والا مارا بولو کہتے اس نے پہلی درد ماری
حسین نے اپنے نانا کو یاد کیا، اس نے دوسری رن ماری، حسین نے اپنی اماں کو آواز دی، اس نے تیسری رن ماری، حسین نے اپنے بابا کو یاد کیا، حسین نے نہر پناہ کرو کیا، آواز دی، عباس اٹھو ہماری نظریں کو آؤ، ارے شیخ ہمارے تیرے کا ہے، زینب ایک تیرے سے کھڑی دیکھ رہی تھی، آواز دے کے کہتی تھی اے میرے ساتھ، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے، آئے میرا ماجایا قتل ہو رہا ہے، انہا للمہیم و ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگار عالم آئین آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار عالم جو لوگ پریشان حال میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار عالم ہمیں آئین آل محمد کے انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کل مومن اور مومنات کے لیے ارسال فرما۔